پیدائش باب 6 کی آیات جو ایک نہایت اہم اور سنجیدہ موڑ ہے بائبل کے بیانیہ میں۔ اس باب میں انسانی گناہ کی شدت، خدا کے فیصلے اور نوح کی راست بازی کو نمایاں کیا گیا ہے۔ پیدائش 6:1-22 کا پس منظر۔ یہ باب طوفانی نوح سے پہلے کا پس منظر پیش کرتا ہے۔ آدم اور ہوا کے بعد انسان زمین پر بڑھنے لگا، مگر انسان کی بدی بھی بڑھتی گئی۔ یہاں انسان کے زوال کی شدت کو دکھایا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ خدا اس بدی سے رنجیدہ ہوا۔ لیکن ایک راست باز شخص نوح منظر پر آتا ہے جسے خدا بچاؤ کا وسیلہ بناتا ہے۔ خلاصہ آیات 1 سے 4۔ انسان زمین پر بڑھا، بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ خدا کے بیٹے ممکنہ طور پر فرشتے متقی نسل سیت نے انسان کی بیٹیوں سے شادیاں کیں، جس سے جبور اور سورما پیدا ہوئے۔ یہ عمل الہی اصولوں کی خلاف ورزی تھی۔ آیت 3۔ خدا فرماتا ہے کہ اس کی راہ انسان کے ساتھ ہمیشہ مزاحمت نہیں کرے گی، کیونکہ وہ فانی ہے۔ انسان کی عمر 120 سال مقرر کی گئی۔ آیت 5 سے 7۔ خدا نے انسان کی شرارت دیکھی کہ اس کے دل کے خیال ہمیشہ برے ہیں۔ وہ انسان کی تخلیق پر رنجیدہ ہوا اور تمام جانداروں کو مٹانے کا فیصلہ کیا۔ آیت 8 سے 10۔ نوح واحد شخص تھا جو خدا کی نظر میں مقبول تھا۔ وہ راست باز اور بے عیب تھا اور خدا کے ساتھ چلتا رہا۔ اس کے 3 بیٹے تھے، سم، حام اور یافت۔ آیت 11 سے 13۔ زمین ظلم سے بھر گئی تھی۔ خدا نے نوح کو بتایا کہ وہ زمین سمیت انسان کو ہلاک کرے گا۔ آیت 14 سے 21۔ خدا نے نوح کو کشتی بنانے کا تفصیلی حکم دیا۔ کشتی کا سائز، ڈیزائن اور جانوروں کو بچانے کا طریقہ بیان کیا۔ ہر قسم کے جانوروں کا جوڑا اور خوراک جمع کرنا ضروری قرار دیا گیا۔ آیت 22۔ نوح نے خدا کے حکم پر مکمل اطاعت کی، جیسا فرمایا ویسا ہی کیا۔ تشریح تفسیر۔ ایک خدا کے بیٹے اور انسان کی بیٹیاں۔ آیت 2۔ یہ ایک مشکل اور متنازع مقام ہے۔ خدا کے بیٹے سے مراد اطفر علماء کا ماننا ہے یا پھرشت کی دیندار نسل، جنہوں نے قائن کی فاسق نسل کی بیٹیوں سے شادیاں کیں۔ اس سے نسل انسانی میں بدی مزید بڑھ گئی۔ 2 انسان کی عمر۔ آیت 3 120 سال کی حد شاید عام انسانی عمر کی نئی حد ہے یا طوفان سے پہلے کے انتباہ کا وقت۔ 3 خدا کا غمگین ہونا۔ آیت 6 خدا انسان کی بدی سے رنجیدہ ہوا۔ یہ انسانی زبان میں خدا کے جذبات کو سمجھانے کی کوشش ہے۔ خدا نادم نہیں بلکہ انصاف کے تحت دکھی ہے۔ 4 نوح کی راست بازی۔ آیت 8 نوح کا کردار دوسروں سے ممتاز تھا۔ وہ خدا کے ساتھ چلتا رہا، یہ دوستی اور فرمانبرداری کا اشارہ ہے۔ 5 ظلم اور بدی۔ آیت 11 سے 13 زمین پر صرف گناہ نہیں بلکہ ظلم یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ناروا سلوک غالب ہو گیا تھا۔ 6 کشتی کی تیاری۔ آیت 14 سے 16 خدا عملی اور تفصیلی ہدایات دیتا ہے، یہ ظاہر کرتا ہے کہ خدا بچانے والا ہے اور تباہی سے پہلے وہ راہ نجات فراہم کرتا ہے۔ 7 نوح کی اطاعت۔ آیت 22 نوح ایمان، اطاعت اور ثابت قدمی کا نمونہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اور اس کا خاندان بچایا گیا۔ پیغام اور ہمیں کیا سیکھ ملتی ہے؟ نمبر 1، گناہ کی شدت خدا کے دل کو دکھی کرتی ہے۔ خدا صرف قاضی نہیں، وہ باپ بھی ہے جو انسان کی بگڑی حالت پر غمگین ہوتا ہے۔ نمبر 2، اطاعت نجات کا وسیلہ بن سکتی ہے۔ نوح نے بغیر سوال کیے خدا کا حکم مانا، یہی ایمان کی تعریف ہے۔ نمبر 3، خدا سزا سے پہلے بچاؤ کی راہ فراہم کرتا ہے۔ کشتی محض ایک جہاز نہیں بلکہ نجات کی علامت ہے، جس طرح آج یسوع مسیح میں نجات ہے۔ نمبر 4، ایک راست باز انسان قوم کی نجات کا سبب بن سکتا ہے۔ نوح کا راست باز ہونا اس کے خاندان کے لیے برکت کا باعث بنا۔